نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کھاتا ہے اس کے انسان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، انسان کی عادات پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں طیب چیز کھانے کو کہا ہے، اگر ہم ایسی خنزیر جیسی چیز کھائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی طیب اور غیر طیب کی پہچان ختم ہو جائے گی، وہ حصی ماری جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی اسپیشیز میں جب فیمیل اپنے میل کی طرف سے پروڈکٹیو ہو جائے تو پھر وہ جوڑا بن جاتا ہے نا، پھر وہ جو میل ہوتا ہے فیمیل کا دفاع کرتا ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یا وہ بڑا نہیں ہو جاتا تو وہ اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ فیمیل کسی اور میل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن خنزیر میں ایسا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا چڑا مل کے گھر بناتے ہیں نا، جب انہیں میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک کپل بن جاتا ہے۔ اب جب تک وہ بچے پیدا نہیں کر لیتے وہ ایز اے کپل رہتے ہیں۔ اب یہ چڑیا چڑا جو ہے یہ اپنے اس جوڑے کے علاوہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن خنزیر کپل بننے کے بعد بھی وہ وفادار نہیں ہوتے، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب یہ غذا انسان کھائے گا تو اس کے اندر وفاداری کہاں سے رہے گی؟ عام طور پر دیکھا گیا کہ ایک فیمیل کے ساتھ ایک وقت میں 10-12 خنزیر جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں اس پر ہوتا، یعنی بغیرت بھی ہوتے ہیں، اور اس کا لالچ جو ہے وہ مشہور ہے، گریڈینس اس کی۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے اندر ہومو سیکشولیٹی بھی ہے۔ فیمیل خنزیر میں مامتا کی بہت کمی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، حالانکہ دوسرے پرندے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خنزیر کی شکل میں بھی مسخ کیا تھا، قرآن پاک میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے جسم کی جو فیٹ ہے لاڈ، وہ بہت مختلف ہے دوسری فیٹ سے، جو کہ ایک نقصان دہ فیٹ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں اور انسان میں کچھ جسمانی مماثلتیں بھی ہیں، مثلا اس کا ہارٹ یا اس کا جو جگر ہے وہ انسان کے اعضاء سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے، تو شاید اس لیے بھی منع کیا گیا ہو کہ انسان کے اندر پھر اپنے ہی انسان کی قدر نہ رہے، کیونکہ اس جیسی چیزیں اگر انسان کھا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو کھا رہا ہو، یعنی انسان کی قدر و قیمت بھی کم ہو سکتی۔ اور ویسے بھی جب انسانی جسم کے کچھ اعضاء سے مشابہت ہے تو پھر وہ بیماریاں جو اس کے اندر ان اعضاء میں ہو سکتی ہیں، اس کو کھانے سے وہ بیماریاں تیزی کے ساتھ انسان کے ان اعضاء پہ اثر انداز ہو سکتی۔ بہرحال یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں یا تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہیں، یہ نہ بھی پتہ ہو تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تو ظاہری نجاست کی چیزیں تھیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ اہل عرب بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کی خوشی کی خاطر، لیکن دین اسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری وفاداریوں سے منع کیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اس نے جو پیدا کیا ہے، اس نے جو سب کچھ دیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے اپنے جانور نہ قربان کرو۔ اوروں نے تم کو کیا دیا؟ مثلا جو لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو بت تو بےچارے خود پتھر کے ہیں، پتھروں کو کیا خوشی غم۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر کچھ بھی قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے۔ ہاں ایک اور چیز یہ کہ دور جاہلیت میں لوگ 2-3 طرح کے کام کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ لات منات اور عزا اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے، دوسرا یہ کہ جنوں کے نام پر کچھ ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے ڈرتے تھے، اور پھر ان سے بچنے کے لیے جب کسی جنگل وادی میں جاتے تو وہاں بکرے ذبح کر کے پھینک دیتے اور کہتے کہ یہ اس وادی کے جن سردار کے لیے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے۔ ہاں آپ ذبح کریں، کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی کھلائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنا، خواہ وہ کسی انسان کو خوش کرنا ہو یا جن کو خوش کرنا ہو، تو یہ بات درست نہیں۔
وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. اہلا کو ذبح کا لفظ میں کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ ذبح کرتے وقت وہ نام بلند کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ اس چیز کو امیجن نہیں کر پا رہے. کیسے؟ کیونکہ جب ہم ذبح کرتے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے. وہاں چونکہ ایک خدا نہیں تھا نا، یہ بکرا لات کے نام پہ اونچا کر کے بتانا پڑتا تھا کہ کس کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، یہ اساف کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ. تو وہ اعلان کر کے بتاتے تھے کہ کس کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. تو اہلا میں اونچی آواز کرنا مانا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا تو وہ کھانا جائز نہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. کیوں نہیں اللہ کے سوا کسی کا نام لینا؟ اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا نا. بکرا کس نے بنایا؟ تو کس کی خوشی کے لیے ذبح ہو؟ اللہ ہی کی خوشی کے لیے. پھر کھائیں بے شک سارے، جس کو مرضی دیں، انسانوں کو دیں، جنوں کو دیں، جس کو مرضی کھلائیں، لیکن پہلے ذبح اللہ کے نام پر کریں. فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. کیا مطلب؟ جس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے غیر اللہ کے نام کے یا خون کے یا مردار کے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. فلا اسم علیہ، تو اس کی پکڑ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں کتنی سہولت ہے. اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان محض اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی اور غذا نہ ملتی اور کہے ذرا میں چکھ کھاؤں، وہاں یہاں تو کھا نہیں سکتا، وہاں جا کے کھا لوں گا اس لیے ذرا سا چکھ تو لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فصل لربک وانحر، نماز اور قربانی اپنے رب کے نام کی. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کے بعد فرمائے ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے تھوڑے، یا بیچتے ہیں اس کو تھوڑے پیسوں کے عوض، کیونکہ شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں لیا جاتا ہے. یہاں بیچنا کر لیں تو زیادہ سٹیبل معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کے عوض. کس کو بیچ دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو، اور اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے نازل کیا. اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی. کسی بھی چیز کا چھپا ہوا حصہ، بطن، اندرونی حصہ. الا النار، مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یعنی ان سے بات نہیں کرے گا. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. کس سے؟ گناہوں سے، کہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو ان کی سزا ختم ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرۃ، بدلے مغفرت کے. فما اصبرہم علی النار، یہ ما اصبرہ جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے. کس قدر صبر کرنے والا ہے، کیا صبر ہے ان کا. علی النار، آگ پر. ایک آپ نے دیکھا تھا نا کہ ما بعد میں لگتا ہے، قلیلا ما، بئس ما، نعم ما، اور یہاں کیا ہے؟ ما پہلے لگا ہے فعل سے. مثلا اگر کہنا ہو کتنی بڑی چیز ہے تو کہیں گے ما اکبرہ. اسی طرح ما اصبرہ کا کیا معنی ہے؟ کتنا صبر ہے، کیسا صبر ہے، کیا صبر ہے. یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. ذالک، یہ بات، بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کی ہے کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ دور کی ضد میں مبتلا ہے. شقاق، شین قاف قاف، شق. بعید کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ بے عین دال سے، بعد. تفسیر، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. بے شک وہ لوگ جو ان احکام کو چھپاتے ہیں
جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں بتاتے تھے ان کو، اور لوگوں کی خوشی کی خاطر، لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر انہیں غلط فتوے دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے بتاتے، یعنی دو کام کرتے۔ نمبر ایک، یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لوگوں کو، عوام کو نہیں بتاتے تھے، پیچھے بھی گزر چکا نا یہ۔ دوسرا کیا کرتے تھے؟ ان کی مرضی کی باتیں بتانے کے لیے ان سے رشوت لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جو کچھ وہ اس کے صلے یا بدلے میں دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب چونکہ کھانے کی بات ہے نا اوپر بھی، تو اس لیے یہ آیت ساتھ ہی آ گئی۔ مثلا جو چیزیں حرام ہیں، اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے کہے نہیں کھا لو کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر، والعذاب بالمغفرہ، عذاب لے لیا بخشش دے کر۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنا صبر کیے ہوئے ہیں، ان کا آگ پر کیسا صبر ہے۔ ان کو پتا بھی ہے کہ اس بری حرکت کا انجام آگ ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ یہ بات یا یہ حکم یا یہ انجام ان کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور کتاب کا حق کیا ہے کہ جیسے آئی ہے ایسے ہی لوگوں تک پہنچا دی جائے، کوئی بات اس میں سے چھپائی نہ جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کریں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی ضد میں مبتلا ہیں، وہ اختلافات میں، جھگڑوں میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ضد کا شکار ہو، دراصل وہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور اس کو کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ایسی باتیں نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی جو پیچھے آپ باتیں پڑھ چکے ہیں، اس کو پھر ذرا ذہن میں رکھیں تو یہ پکچر واضح ہو جائے گی کہ یہ آخر میں بات کیا کہی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دین کو، اللہ کی کتاب کو صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر لیا تھا، عوام تک نہیں لے کے جاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر اصلی دین کی بجائے ایک توہماتی یا ایک خیالی دین نے جنم لیا، اور وہ جہالت اور گمراہی ایک عوامی مذہب بن گئی، لوگ توہمات پہ چلتے۔ اب شروع میں تو ان لوگوں نے تھوڑا بہت منع کیا، جب دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے تو چپ ہو گئے اس پر، اور کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہونے لگے ایسے غلط کاموں میں۔ اور پھر جب یہ کتاب پڑھتے تو کتاب میں اس چیز کی تردید ہوتی، پھر انہیں لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا کہ اگر ہم سچی بات کریں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے صرف وہی باتیں کرو جو لوگوں کو پسند آئیں، کیونکہ اس طرح تو ان کو ڈر تھا کہ پھر ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے کٹنے کے ڈر سے بہت سے لوگ کتاب کو صحیح مانتے جانتے ہوئے بھی اس کی بات بیان نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی دنیا جاتی تھی، ان کو جو وقتی طور پر عزت ملی ہوئی تھی اور جو بڑائی ملی ہوئی تھی، یہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور دنیاوی نام و نمود کی خاطر، دنیاوی سٹیٹس کی خاطر یہ اللہ کی کتاب کو چھپا جاتے تھے، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے، رشوت اور نذرانے لے کر ان کی مرضی کا دین ان کو بتاتے تھے، حق چھپا جاتے تھے۔ اس بات کا خوف بہت عام ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ چلیے، اگر ہماری ابھی یہ ذمہ داری یا یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں،
تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم اچھی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے. عمل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا خوف ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس سے کٹ جائیں گے، ہم معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفٹ ہو جائیں گے، ہم پھر لوگوں میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. یہی حال یہاں تھا. اسی انفٹ ہونے کے خوف نے ان کو مجبور کیا کہ لوگوں کو صحیح بات ہی نہ بتائیں. کسی نے لکھا ہے میرے شوہر رشوت کماتے تھے اور ہمیں مجبوری سے رشوت کے پیسے کھانے پڑتے تھے، جبکہ ہم بالکل شوہر کے رحم و کرم پر تھے. کیا ہماری بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی؟ بات یہ ہے کہ کچھ خواتین تو شوہروں کو رشوت لانے کے لیے کہتی ہیں اور کچھ روکتی ہیں. جو روکتی ہیں ان کی پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن جو اکساتی ہیں کہ ہمیں چاہیے تو ان کی پھر ساتھ پوچھ ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے نا، پیچھے میں نے حضرت آدم کا واقعہ جب پڑھایا تھا آپ کو تو یہ بتائی تھی ایک بات کہ بیوی اپنے رہن سہن، گھر، کھانے کے معاملے میں شوہر کے تابع ہوتی. بنیادی ذمہ داری اس کی ہے، جو کچھ وہ لاتا ہے اس کو وہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کی برائی پہ راضی ہو جائے یا اس کو انکریج کرے یا اس پر خوشی کا اظہار کرے یا اسے خوش دلی سے استعمال کرے. یہاں حکم کیا؟ فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علیہ. جو بہت مجبور ہو گیا، کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ایک عورت اگر گھر چھوڑ جائے تو کہاں جائے؟ کون سنبھالے گا اس کو؟ یہ تو حل نہیں ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے. لیکن اب وہاں رہتی ہے تو حلال کی آمدنی نہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ کوشش کرے کہ حلال کی لمٹس میں رہے. لیکن اگر مجبوراً جان بچانے، مثلا بیمار ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے کچھ اس میں سے حرام میں سے علاج کرانا پڑ گیا یا کچھ بھی، تو اس میں کیا ہے کہ اس سے خوش نہ ہو، اس پر حد سے نہ بڑھے، اس کو عادت نہ بنا لے. غیر باغن ولا عادن. آیت نمبر 177 سے. لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بر کا روٹ بے رے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خیر کامل، یعنی مکمل نیکی، رضائے الہی. جنگل اور زمین کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بر بیابان آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو اس میں بھی وسعت کا ایک تصور ہے. تو اسی سے بر کا معنی ہوتا ہے خوب نیکی کرنا، نیکی کا ایک وسیع تصور، کسی کے حق کو پورا کرنا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو، والدین کا ہو، اولاد کا ہو یا عام انسانوں کا. ان کا حق دینا، ان سے کیے ہوئے وعدے نبھانا، یہ سب مفہوم بر میں آتے ہیں. ان کے تولو، تم پھیر لو، وجوہکم، وجہن کی جمع، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغربی، اور مغرب کے. ولیکن، لیکن، البر نیکی، نیکی اس کی نیکی ہے. البر برو، یہاں برو کا لفظ عربی میں محذوف ہے. محذوف کہتے ہیں حذف شدہ ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن معنی موجود ہے اس کا. لیکن نیکی تو اس کی ہے من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے وہ مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو. یتامى یتیم کی جمع ہے، یہ تیمیم اس کا روٹ ہے. چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو. یاد رکھیے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. والمساکین مسکین کی جمع محتاج. وابن السبیل اور راستے کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستہ. راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو راہ چلتا. والسائلین کس کی جمع ہے؟ سائل کی، اور سوال کرنے والے. وفی الرقاب یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے. وفی فک الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں. فک فے اور کیاف. اگر آپ بریکٹ میں عربی کے جو ہے نا یہاں پر اگر لکھ چھوڑیں تو آئندہ بہت سہولت ہوگی.
وفر رقاب کے بیچ میں فک، فے کاف. فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا. چینج کو بھی فک کہتے ہیں عربی میں، روپے پیسے کا بھان جس کو آپ بولتے ہیں نا، چینج. اور گردنیں چھڑانے میں. ورنہ اگر فک کا لفظ نہ اس میں انڈرسٹوڈ ہو تو کیسے ہوگا؟ اور گردنوں میں. رقاب کا لفظ جو ہے یہ رے قاف بے سے ہے، رقبہ، کسی کے گلے میں رسی یا پھندا ڈالنا. اور رقیب جو ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی ایک پھندا ہوتا ہے نا. رقبہ گردن کو کہتے، تو رقاب گردنے جمع ہے. وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وہ آت الزکاۃ اور زکات دے، والموفون اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ واو فے. یہ عہد، ناپ تول، زندگی اور شرط پورا کرنے کے لیے آتا ہے. بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں. بأسا جو ہے اس کا روٹ ہے بے حمزہ سین، بأس. فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا، مالی مشکلات کے لیے استعمال ہوتا ہے. والضراء اور تکلیف، یہ عموماً جسمانی اور قلبی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، جیسے مریض ہونا، مرض، اپاہج پن، بیماری، نقصان. وحین البأس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ هم المتقون وہ تقوی والے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر لیکن نیک تو وہ ہوتا ہے، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو کہ جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے. اور یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے. والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان، کیونکہ اہل کتاب یا خاص طور پر یہود کا آخرت کے بارے میں نظریہ درست نہ تھا، ایمان درست نہ تھا. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اسے ایک دن اپنے ان سب کاموں کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. والملائکہ اور فرشتوں کو مانتا ہو. فرشتوں پر ایمان جو ہے یہ بھی دین کا ایک بہت اہم تقاضا ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے نور سے بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من النور. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. ان کے ذمے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں. جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے اور اس میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتا. ان کی تعداد بے شمار ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اور یہاں ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام فرشتوں نے ہی کیا. نیکی کے کام بتانا دراصل اللہ تعالی ہی کا کام تھا. وہ کام ہمیں کیسے پتا چلے؟ رسولوں کے ذریعے. رسولوں کو کیسے پتا چلے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو گویا جب تک فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو لنک نہیں بنتا بندے اور رب کے درمیان. وہ ذریعہ اور واسطہ بیچ میں نہیں رہتا نا. جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اس کی نیکی قبول نہیں. والکتاب اور کتاب پر. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ. والنبیین اور نبیوں پر ایمان لے آئے. یہ تھی ایمان کی تفصیل، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں ایمان کی تفصیل آئی ہے. اجمال پہلے گزر چکا ہے، یؤمنون بالغیب آ چکا ہے، اور آمن باللہ والیوم الآخر بھی آ چکا ہے. لیکن یہاں ملائکہ، کتاب اور نبیوں کا بھی ذکر ہے. وآت المال اور دے مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو دے. اور یہاں اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے. کس کو دے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو.
کیونکہ اگر رشتے دار ناراض ہوں اور انسان دوسروں کو دیتا رہے تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی انسان کے مال کے زیادہ حقدار اس کے قریب کے لوگ ہیں. قرآن پاک میں رشتے داروں کا حق کئی جگہ پر بتایا گیا ہے. مثلاً سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. سورۃ البقرہ میں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. آپ کہہ دیجئے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. سورۃ الروم میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ، دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو. ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے. للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینا ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ جو رشتہ داروں کو دینے والے ہوں. رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر والدین کے والدین، پھر بچوں کے بچے جن کا وراثت میں حصہ ہو. رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو، اہل قرابت کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو، کیونکہ اس میں رشتہ داری کا حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرابت دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی، اور ان کی اذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی 2 حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. ذوی القربى، رشتہ دار کو رشتہ داروں سے لینے کے لیے نہیں، کسی احسان جتانے کے لیے نہیں، ان سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. ذوی القربى، رشتہ دار کو، والیتامی، اور یتیموں کو. یعنی رشتہ داروں کے بعد پہلا حق کس کا ہے؟ سوسائٹی کے ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کے والد نہ ہوں اور وہ والد کی شفقت سے محروم ہوں. والمساکین، اور مساکین جو اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں. وابن السبیل، اور مسافر، یعنی نیکی کے کام کے لیے سفر کرنے والا یا کوئی بھی مسافر جو ضرورت مند ہو. مسافر اپنے گھر میں خواہ کیسا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں سے ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والے جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ مانگ بیٹھے. تو حکم کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ مانگنے والوں کے حالات کی بہت تحقیق تفتیش نہ کی جائے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کی حاجت سامنے آئی ہے تو جو آپ کے پاس گنجائش ہے اس کے مطابق آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے انکار کر دیں. سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.